أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ قل کہہ دیجئے تعالو او اتلو میں تمہیں پڑھ کے سناؤں ما حرم ربکم جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے علیکم تم پہ اللہ تشرکو بہی شیئا یہ کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی، وبالوالدین احسانا اور یہ کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور یہ کہ نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو من املاق رزق کی تنگی کی وجہ سے، نحن نرزقکم وإیاہم ہم تمہیں روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی، ولا تقربوا الفواحش اور نہ قریب جاؤ فحش کاموں کے، ما ظہر منہا جو ظاہر ہوں، وما بطن اور جو پوشیدہ ہوں، ولا تقتلوا النفس التي اور نہ قتل کرو جان سے مار دو جان کو، التي حرم اللہ جس کو اللہ نے حرمت کی، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم بہی ان باتوں کی اللہ تمہیں تاکید کرتے ہیں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے یہ بات سمجھائی کہ جو اللہ جل شانہ نے چیزیں تم پہ حرام کی ہیں وہ یہ ہیں کہ مردار نہیں کھانا تم نے، بہنے والا خون تم پہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت، اور اسی طرح اللہ کے علاوہ نیک لوگوں، بزرگوں، ایسی ہستیوں جو مقدس شخصیات ہیں ان کے نام کے نذرانے، نیازیں، یہ بھی اللہ نے تم پہ حرام کر دی ہیں، تو جو اللہ حرام کرے وہ تم پہ حرام ہے، اور جو اللہ حلال قرار دے دیں وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کے علاوہ اپنی عقل سے، اپنی سوچ، اپنے نظریے سے اللہ کے حرام کو حلال کرنا، حلال کو حرام کرنا، اس کی اللہ تمہیں اجازت نہیں دیتے، بلکہ اگر وہ یہ شخص یہ خیال کرے، یہ نظریہ رکھے کہ ہم جیسے چاہیں ویسے حکم نافذ کر دیں، تو یہ کفر اور شرک کی صورت بن جاتی ہے کہ وہ اللہ کی اس اختیار کو چیلنج کر رہا ہے۔ اب مزید اللہ جل شانہ نے کچھ محرمات کا ذکر فرمایا کہ اور سنو کہ اللہ نے کیا کیا تم پہ حرام کیا۔ قل کہہ دیجئے تعالو او اتلو ما حرم ربکم میں تمہیں پڑھ کے سناؤں جو اللہ نے تم پہ حرام کیا ہے، اللہ تشرکو بہی شیئا، اس میں پہلی چیز یہ ہے، نمبر ایک حرام چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا مان لیا جائے۔
اور اللہ کی جو صفات ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ نفع نقصان کے مالک ہیں، اللہ ہی اولاد دینے والے ہیں، یہ سب اللہ کی صفتیں، دور و نزدیک سے سننے والے اللہ ہیں، ہر جگہ موجود حاضر ناظر اللہ کی ذات ہیں، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ ان صفات میں بھی اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائے کہ یہ صفتیں فلاں کو بھی حاصل ہیں، خواہ اللہ کے نبیوں کو شریک بنائے یا اللہ کے ولیوں کو شریک بنائے یا فرشتوں اور جنات کو شریک بنائے تو یہ شرک ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ دوسری بات وبالوالدین احسانا، اور حرام کیا ہے؟ پہلا حرام تو شرک کرنا ہے، دوسرا حرام ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی حکم عدولی، ماں باپ کی دل آزاری کی کوئی بھی صورت بنانا، خاص زبان سے ان کی دل آزاری کرے، ان کو تکلیف پہنچائے، یا اپنی حرکتوں سے کرتوتوں سے ماں باپ کو دکھ پہنچائے، تو اس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ جیسے اور حرام ہے، زنا حرام ہے، جیسے خنزیر کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، ایسے یہ بھی حرام عمل ہے کہ اولاد ماں باپ کو دکھ پہنچائے اور ان کو اذیت دے، ان کی نافرمانی کرے۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، اور ہم نے تمہیں حکم دیا ماں باپ سے احسان کا معاملہ کرنے کا، حسن سلوک ماں باپ سے کرنے کا تمہیں ہم نے پابند کیا ہے، اور حسن سلوک چھوڑ کر ان کی خدمت سے ہاتھ کھینچ لینا، اس کو ہم نے حرام کیا ہے۔ اور تیسرا حرام وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کا من املاق، رزق کی تنگی کے خدشے اور خطرے سے۔ اور یہ دور جاہلیت میں جب کفر اور شرک کا دور تھا، اسلام نہیں تھا، لوگ اپنی بیٹیوں کو تو یا تو دنیا میں آنے سے پہلے مار دیتے یا بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیتے تھے، اور اس سوچ سے کہ ان کو ہم کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، یہ بڑی ہوں گی ہمارے اوپر بوجھ بنے گی، ان کے اخراجات ہم کیسے پورے کریں گے، ان کی شادیوں کے خرچے ہم کیسے بنائیں گے، یہ ایک خیال ہوتا تھا۔ اور اسی طرح لڑکوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، جیسے پہلے گزرا کہ لڑکوں کو آستانوں کا نذرانہ بنا دیتے تھے، ان کے نام پہ ذبح کر دیتے تھے، جیسے تفصیلاً پچھلے دنوں میں یہ بات گزری کہ یہ مشرکین میں رواج تھا کہ اپنے جھوٹے خداؤں کے نام پر اپنے لڑکوں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ تو اولاد کا قتل رزق کے کم ہونے سے، رزق کی تنگی کے خدشے سے، اس کو بھی اللہ نے تم پہ حرام کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ جو خاندانی منصوبہ بندی ہے، فیملی پلاننگ ہے، اس کے اندر بھی یہی اصل نظریہ کار فرما ہے، اور یہ چونکہ اسلامی نظریہ نہیں، یہ کفریہ نظریہ ہے، اور یہ ہمارا ہے نہیں، یہ اوپر سے پروموٹ کیا جاتا ہے کہ یوں چلاؤ اپنے ملک میں، یوں کرو اپنے ملک میں، یوں کرو، اور ہم لوگ چونکہ گداگر ہیں، فقیر ہیں، لوگوں سے مانگ تانگ کے اپنا نظام چلاتے ہیں، اس لیے ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ جو اوپر سے حکم اور آرڈر آئے، اور جو لوگ نظام حکومت چلانے والے ہوتے ہیں وہ چونکہ دین کے حوالے سے تو بیچارے صفر ہوتے ہیں، ان کو نہ کلمہ سیدھا آتا ہے، نہ کوئی نماز کا لفظ سیدھا آتا ہے، بالکل بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں، لیکن ان کو باور یہ کرایا جاتا ہے کہ تم سے زیادہ دین کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، تم ملک میں سب سے زیادہ دیندار تم ہو، دین کی سوجھ بوجھ تم رکھتے ہو، لہذا تم جو نافذ کرو گے وہ شریعت ہی ہے۔ تو یہ لوگ ان کے کہنے پہ ایسے منصوبے شروع کر دیتے ہیں کہ نسل کو نہ بڑھاؤ آگے، ملک کے وسائل محدود سے محدود تر ہوتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے ذہین سمجھدار لوگ ایسی حرکتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں کچھ دن پہلے بڑی کانفرنس ہوئی اس پہ، اور بڑے بڑے
مفکر اور دانشور اس میں شریک تھے، اور یہی رونا رو رہے تھے کہ ملک کے وسائل وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے آبادی کو کنٹرول کرو، آبادی کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کا قتل رزق کی تنگی کے خطرے سے نہ کرنا۔ نحن نرزقکم، بھائی ان کے رزق کی تمہیں فکر کھا رہی ہے کہ اولاد اور نہیں ہونی چاہیے، ہم رزق کہاں سے دیں گے؟ تو خود بھی خودکشی کر لو، تمہیں کون کھلائے گا پلائے گا؟ تمہیں بھی تو اللہ ہی کھلا رہا ہے، تو انہیں بھی اللہ کھلائے گا۔ نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی تو رزق دے رہے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، تو انہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا الْفَوَاحِشَ، اور وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور نہ قریب جاؤ فواحش کے۔ فواحش فاحشۃ کی جمع ہے، تو عموماً تو اس کے عام معنی ہم کرتے ہیں بے حیائی کے، اور اس سے مراد ہوتا ہے کہ ایسا گناہ کا کام، برا کام جس کو دیکھ کر ہر انسان کے برا یہ عمل ہے، ہر آدمی ان پڑھ بھی اس کو برا سمجھے، تو ایسے گناہ کے کام وہ فحش کہلاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی فحش کام، خواہ وہ زبان کا لفظ ہو یا جسم کی حرکات، کوئی فعل عمل ہو انسان کا، ما ظہر منہا، جو فحش بے حیائی کا کام ظاہری ہو، جیسے بدکاری ہے، گالم گلوچ ہے، اور اسی طرح برائی کے کام ہے، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہوں، خفیہ طور پر فحش کے کام ہوں۔ تو اس سے مفسرین نے فرمایا کہ خفیہ پوشیدہ سے مراد ہے جو انسان کے باطن میں چھپے گناہ ہیں، جیسے دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دوسروں کے بارے میں نفرت ہے، یہ اندر کے فواحش ہیں، دل کے بے حیائی کے یہ جذبات ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، اور نہ قتل کرو تم کسی بھی جان کو، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کہ جس کو اللہ نے حرمت دی ہے، جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر جو قتل حق کے ساتھ ہے۔ حق کے ساتھ قتل کیا ہے؟ ایک اس کی صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص مرتد ہو جائے، مسلمان تھا، اسلام سے پھر کر کفر میں گیا، مرتد، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، جیل میں ڈال دیا جائے، 3 دن کی مہلت ملے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، نہیں تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح دوسری صورت ہے کوئی بدکاری کرے تو اس کے بدلے میں اس کو سنگسار کر دیا جائے جو شادی شدہ ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو یہ قصاصاً اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، پھانسی چڑھا دیا جائے گا۔ تو یہ تو قتل حق ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ قتل حق ہے۔ اس کے علاوہ بے قصور، غلط یا قتل بھی ہے تو خود اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل کرنا، نظام حکومت قانون کے راستے کو اختیار کیا جائے، نہ یہ کہ ہر انسان خود بدلے لینا شروع کر دے، تو اس طریقے سے بے راہ روی کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، فتنہ فساد بنتا ہے۔ تو فرمایا نہ قتل کرو کسی بھی جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا قتل کرنا، الا بالحق، مگر جو حق کے ساتھ قتل ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ باتیں، یہ احکام اللہ ان کا تمہیں حکم دے رہے ہیں، ان کی تمہیں تاکید کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ شرک کرنا حرام کر دیا، ماں باپ کی نافرمانی کو حرام کر دیا، قتل اولاد کو حرام کر دیا، اور فواحش کے کام جو ہیں ان کو حرام کر دیا، اور انسانیت کا قتل اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ یہ تاکیدی اللہ نے تمہیں باتیں کہی ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم ان کو سمجھو اور ان کی خلاف ورزی نہ کرو۔